یعنی جنگ حنین میں اور آپ کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور ان سے کہا کیا آپ نہیں چاہتے کہ تم میرے نزدیک اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون تھے، یعنی نبوت میں نہیں بلکہ صحبت اور رتبے کے لحاظ سے۔ بخاری و مسلم۔ وفا شعری، حسن اخلاق اور کریمانہ صحبت کے حامل، اپنے سے پہلوں کی خوبیوں کو معترف، اپنے پیش خلفاء کی عزت و توقیر کرنے والے اور ان سے محبت کا اظہار کرنے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں بہت جلدی کی اور پھر عمر و عثمان کی خلافت کے سلسلے میں ان کی بیعت کی اور پھر فتاوی، جنگوں اور رعایا کے فیصلوں میں ان تینوں کے بہترین وزیر اور مشیر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو مسلمانوں کے دین کی ذمہ داری سونپی اور مسلمانوں نے انہیں اپنی دنیاوی ذمہ داریاں سونپ دی۔ چنانچہ جب سب مسلمانوں نے آپ کی بیعت کی تو میں نے بھی ان کے ساتھ آپ کی بیعت کی، اور جب وہ مجھے لڑاتے تو میں لڑتا اور جب وہ مجھے کچھ دیتے تو میں لے لیتا، اور حدود الہی کے نفاذ کے لیے تو میں ان کے سامنے ایک کوڑا تھا۔ اور عمر و عثمان کے بارے میں بھی ایسا ہی فرمایا۔ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی شادی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی، اور جب عمر فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا حفص اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا پسندیدہ نہیں کہ جس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متواتر مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے نبی کے بعد اس امت کی سب سے افضل ہستی ابو بکر پھر عمر ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے اور کہتے تھے عثمان اگر مجھے سرار مدینے کی ایک بلند جگہ کی طرف روانہ کرے تو میں ان کا حکم ضرور سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی سے بڑھ کر کوئی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، لہذا مسلمانوں نے آپ کو پسند کیا اور آپ کی ہی بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سب مسلمان آپ کی فضیلت و ترجیح کے معترف تھے اور آپ کے دور خلافت میں کوئی بھی آپ کا ہم پلہ صحابی باقی نہ رہا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن بدیل سے کہا حضرت علی کے ساتھ ڈٹ جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی دین میں رد و بدل نہیں کیا۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا آپ نے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا، کتاب و سنت پر ہمیشہ ڈٹے رہے، اپنے سے پہلے خلفائے راشدین کی سنت کی جستجو میں رہتے اور مخالفت کے بجائے اس کی پیروی کرتے تھے۔ ابن بطہ رحمہ اللہ فرماتے ہمیں معلوم نہیں کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک بھی اہل علم نے روایت کی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر، عمر اور عثمان کے فیصلوں میں سے کبھی کسی چیز کی مخالفت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین اور مفتی تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جب کوئی ثقہ راوی ہمارے سامنے حضرت علی کا فتویٰ بیان کر دیتا تو ہم کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے کبار صحابہ کا حضرت علی سے سوالات پوچھنا، مشہور ترین الجھے ہوئے مسائل اور آپ کے اقوال و فتاوی جات کی طرف بہت سے مقامات پر ان کا رجوع کرنا ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ناقابل حل جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والے جج، بلکہ تمام صحابہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے اور ان سب سے زیادہ تنازعات کی پرخ میں باریک بین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل یمن کے لیے جج بنا کر بھیجا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے علی ہم سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے علم کی اس وسعت و گہرائی کے باوجود جس کا علم نہ ہوتا اس سے بہت زیادہ رکنے والے اور جس کو کے باخوبی انجام دینے سے قاصر ہوتے اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنے والے تھے۔ حضرت علی ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور فرمایا کلیجے کی کس قدر ٹھنڈک اور جگر کے سکون کا باعث ہے۔ ان سے پوچھا گیا وہ کیا چیز، تو فرمایا جس کا تجھے علم نہ ہو اس کے بارے میں کہہ دو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو امت سے ہٹ کر کسی علم کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا، جیسا کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے بروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا علم ہے جو کتاب اللہ میں موجود نہ ہو، تو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا، روح کو پیدا کیا، انسان کو اللہ کی دی ہوئی قرآنی فہم و فراست سے ہٹ کر میرے پاس کوئی علم نہیں۔ بخاری شریف سنت کے شیدائی اور اس پر ڈٹ جانے والے تھے اور کہا کرتے تھے میں کسی کے قول کی بنا پر سنت نبوی کے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بخاری شریف آپ انتہائی ایماندار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث رسول بیان کروں تو یاد رکھو کہ آپ پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہوگا کہ میں آسمان سے گر جاؤں۔ بخاری شریف۔
آپ امت کے خیر خواہ، بکثرت نصیحت کرنے والے، بہت زیادہ عبادت و ذکر کرنے والے، خیر و بھلائی اور راہ للہ خرچ کرنے پر حریص، مضبوط دیندار اور دین الہی کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہ کرنے والے تھے۔ اپنے دور خلافت میں 2 ایسے گروہوں کی طرف سے آپ آزمائش کا شکار ہوئے، جن میں سے ایک نے آپ کو معبود بنا لیا تو آپ نے انہیں جلا دیا، اور دوسرے نے آپ کو کافر قرار دیا تو آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ دنیا سے بہت کم دلچسپی رکھتے اور اس کی زیب و زینت اور فتنوں سے کنارہ کش رہتے تھے۔ مسلم بن حرمز رحمہ اللہ کہتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک سال میں 4 عطیات دیے اور بیت المال کو صاف کر کے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، اے دنیا جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ آپ کی بہادری اور مضبوط خودداری کی وجہ سے خوارج آپ کو بلا دھوکہ قتل نہ کر سکے، اور آپ نماز فجر کے لیے گھر سے نکل رہے تھے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور آپ نے متاع دنیا سے کوئی چیز ترکے میں نہ چھوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنے گھر کے ملازم کے لیے عطیہ کے طور پر سنبھالے گئے 700 درہم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی درہم و دینار نہ چھوڑا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد مسلمانوں، صحابہ سے محبت کرنا دین بھی ہے اور نیکی بھی، اور جتنی بھی خیر و بھلائی مسلمانوں کو نصیب ہے وہ سب کی سب انہی صحابہ کی بابرکت کردار کی بدولت ہے جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فضائل خلفاء راشدین کے لیے خاص کیے ہیں وہ ان کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت کا سرٹیفکیٹ پیش کیا اور ان کی سنت کی پیروی اور ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا، اور جن میں سر فہرست ان کے امام ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ میں، اور تمام صحابہ کرام کی خیر و خوبی بھی خلفاء راشدین کی خیر و خوبی کے ماتحت ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت اور اقام دین کے لیے چنا، تم ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو اور حتی المقدور ان کے دین و کردار پر کاربند رہو، کیونکہ وہ بلا شبہ راہ راست پر گامزن تھے۔